بات چل رہی تھی احناف کی کتابوں کے تعارف کے سلسلے میں 75 کتابوں کا تذکرہ الحمدللہ ہو گیا تھا۔ 76ویں نمبر پر کتاب ہے نہایت الکفایہ۔ یہ علامہ محمود بن احمد بن عبید اللہ بن ابراہیم تاج الشریعہ رحمہ اللہ کی تصنیف ہے۔ نہایت الکفایہ یہ حقیقت میں ہدایہ کی شرح ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں جو کتابیں لکھی ہیں ان کی تعداد 3 بنتی ہے۔ ایک کتاب تو ان کی یہ ہے نہایت الکفایہ، یہ بھی غیر مطبوعہ ہے، جو ہدایہ کی شرح۔ دوسری ان کی کتاب الوقایہ ہے، جو انہوں نے اپنے پوتے کے لیے متن لکھا تھا، تو پھر پوتے و علامہ عبید اللہ بن مسعود نے اس کی شرح لکھی تھی۔ اور ان کی تیسری کتاب ہے الفتاوی والواقعات، جس میں انہوں نے نئے پیش آمدہ مسائل کا تذکرہ کیا تھا، لیکن یہ کتاب بھی اس وقت طبع نہیں ہے۔ تو گویا ان کی 2 کتابیں غیر مطبوعہ ہیں، نہایت الکفایہ اور الفتاوی والواقعات، اور ان کی ایک کتاب مطبوعہ ہے، یعنی الوقایہ متن۔ نمبر 77 جامع الفصولین فی الفروع۔ یہ شیخ بدر الدین محمود بن اسرائیل المعروف ابن قاضی رحمہ اللہ متوفی 823 ہجری کی تصنیف ہے۔ حاجی خلیفہ رحمہ اللہ متوفی 1067 ہجری نے کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون میں اس کا تعارف یہ کیا ہے، وہو کتاب مشہور متداول فی اید الحکام والمفتین۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو مشہور ہے، متداول ہے، معروف ہے، اور یہ حکام کے ہاتھوں میں اور مفتیین کے درمیان، لکونہ فی المعاملات خاصتاً، اس لیے کہ یہ کتاب خاص طور پہ معاملات کے مسائل سے متعلق ہے۔ جمع فیہ بین فصول العمادی و فصول الاشرونی و احاطہ و اجادہ۔ انہوں نے فصول العمادی اور فصول الاشرونی کے مسائل کو جمع کیا ہے، اور مسائل کے جمع کرنے میں انہوں نے احاطہ کیا ہے اور بہت عمدہ کیا ہے۔ یعنی حاجی خلیفہ رحمہ اللہ نے اس کتاب کا یہ تعارف کرایا کہ یہ جو جامع الفصولین ہے، یہ 2 کتابوں سے مرکب ہے، 2 کتابوں کے مسائل اس میں یکجا ہے۔ نمبر 1 اس کتاب میں فصول العمادی کے مسائل ہیں، اور نمبر 2 فصول الاشرونی کے مسائل ہیں، اس لیے نام رکھا جامع الفصولین، کہ میں نے یہاں 2 فصولین کو جمع کر دیا، یعنی 2 فصولین کی جو کتابیں تھیں میں نے ان کو اپنی اس کتاب میں یکجا کیا، اور یہ کتاب معتبر کتابوں میں سے ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ متوفی 1252 ہجری رد المختار کتاب الطہارت میں فرماتے ہیں، قولہ جامع الفصولین ہوا کتاب معتبر لابن قاضی سماوہ۔ یہ معتبر کتاب ہے جو ابن قاضی سماوہ کی ہے۔ جمع فی بین فصول العمادی و فصول الاشرونی، اس میں انہوں نے فصول العمادی اور فصول الاشرونی کے مسائل کو جمع کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا یہ کتاب معتبر کتابوں میں سے ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فیض الباری کتاب الوکالت میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں، وفی جامع الفصولین وہو من معتبرات فقہنا، کہ یہ مسئلہ جامع الفصولین میں ہے اور یہ ہماری فقہ کی معتبر کتابوں میں سے۔ تو دیکھیں علامہ شامی نے بھی اس کا تذکرہ معتبر کتابوں میں کیا ہے، اور حضرت شاہ صاحب نے بھی اس کا تذکرہ معتبر کتابوں میں کیا ہے، اور علامہ لکھنوی نے بھی معتبر کتابوں میں اس کو شمار کیا۔ امام محمد بن احمد المعروف نشانجی زادہ رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1031 نے اس کتاب کی تنقیح اور تہذیب کی، اور اس کا نام رکھا ہے نور العین فی اصلاح جامع الفصولین۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اصل کتاب کو اہمیت دی، اس کتاب کی یہ جو تنقیح اور تہذیب ہے اس کو اہمیت نہیں دی، اگرچہ اصل کتاب میں بہت سی لغزشیں بھی ہوئی ہیں۔ تو حاجی خلیفہ رحمہ اللہ نے کہا والاصل هو المتداول ما فيه من الخلل والزلل، باوجود یہ کہ اصل کتاب میں بہت سی لغزشیں اور تسامحات ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو عزت دی ہے وہ اصل کتاب کو دی۔ نمبر 78 الفتاوی البزازیہ۔ یہ امام محمد بن احمد بن شہاب المعروف ابن بزار رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی ہیں، متوفی 827 ہجری۔ اللہ رب العزت نے امام ابن بزار رحمہ اللہ کو اصول میں اور فروع میں بڑی دسترس دی تھی۔
اور بڑا مقام تھا ان کا کہ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ جیسا ایک محقق انسان ان کے بارے میں لکھتا ہے، کان من افراد الدہر فی الفروع والاصول، کہ فروع اور اصول میں یہ اپنے زمانے کے ایک منفرد انسان گزرے۔ ان کی کتابوں میں اس وقت 2 کتابیں مطبوع ہیں، ایک مناقب ابی حنیفہ اور نمبر 2 یہ الفتاوی البزازیہ، یہ 2 کتابیں۔ مناقب ابی حنیفہ کے بارے میں سمجھیں کہ یہ اس نام کی بھی 2 کتابیں، ایک علامہ قردری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور ایک امام موفق مکی کی کتاب ہے۔ آپ کے سامنے جب کبھی حوالہ آئے گا مناقب ابی حنیفہ تو اس کے آگے صراحت کرنی ضروری ہے کہ مناقب ابی حنیفہ سے کیا مراد ہے، موفق مکی مراد ہے یا ابن بزار مراد ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس نام کی یہ 2 کتابیں اور امام صاحب کے حالات پر یہ بنیادی مآخذ ہیں۔ جب میں امام اعظم ابو حنیفہ کا محدثانہ مقام لکھ رہا تھا، اللہ نے توفیق دی، بالاستیعاب اس کو پڑھا۔ اس کتاب کے اندر آپ کو امام صاحب کے حالات میں تمام منفرد چیزیں نظر آئیں گی، خاص طور پہ امام صاحب کی علم حدیث میں جلالت شان، آپ کا مقام اور مرتبہ، فقہاء اور محدثین کے آپ کے متعلق آراء، امام صاحب کے درس حدیث کا آغاز، آپ کے درس میں بیٹھنے والے تلامذہ، ان تلامذہ کی سوانح اور آپ کی ابتدائی زندگی جو علم کلام میں گزری اور پھر آپ فقہ کی طرف کیسے متوجہ ہوئے، یہ تفصیلی حالات ابن بزار نے مناقب ابی حنیفہ میں لکھے۔ تو بہرحال اس نام کی کتنی کتابیں؟ 2، مناقب ابی حنیفہ للقردری اور مناقب ابی حنیفہ للموفق مکی۔ بطور فائدہ کے امام صاحب کے حالات پر 3 کتابیں اس کے علاوہ اور بھی معروف ہیں، ان میں وہ کتابیں جو احناف کے علماء نے نہیں لکھی بلکہ شوافع اور حنابلہ نے لکھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو بڑی قبولیت دی ہے۔ ایک کتاب ان میں الخیرات الحسان، الخیرات الحسان فی مناقب امام الاعظم ابی حنیفہ النعمان، الخیرات الحسان فی مناقب امام الاعظم ابی حنیفہ النعمان، یہ علامہ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 974 ہجری کی تصنیف ہے۔ علامہ ابن حجر ہیثمی یہ تا کے ساتھ ہے، یہاں سمجھیں ایک لفظ ہے ہیثمی، ایک لفظ ہے ہیثمی، اور یہ دونوں مصنف الگ الگ ہیں۔ یہاں بھی بہت سے حضرات سے اس بات میں تسامح ہوتا ہے، وہ دونوں کو ایک سمجھتے ہیں، ایک فقیہ ہے دوسرا محدث ہے۔ جو فقیہ ہے وہ یہ ابن حجر ہیثمی ہے جو 974 ہجری میں انتقال ہوا، انہی کا فتاوی الفتاوی الحدیثیہ ہے۔ فتاوی حدیثیہ آپ نے دیکھا ہوگا، معروف فتاوی ہے، عموماً فتوے میں اس کا حوالہ دیا جاتا ہے الفتاوی الحدیثیہ کے نام سے۔ ان کا ایک الفتاوی الکبریٰ بھی ہے جو 3 جلدوں میں چھپا ہوا ہے۔ تو ابن حجر جو ہیثمی ہیں یہ شوافع کے علماء میں سے، اور ان کی ایک معروف کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے گناہ کبیرہ جتنے بھی ہیں اپنے دور تک سب کو انہوں نے یکجا کیا، جیسے امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب الکبائر، امام ذہبی متوفہ 748 ہجری، انہوں نے 70 گناہوں کا تذکرہ کیا تھا الکبائر میں، اور ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے 467 گناہوں کا تذکرہ کیا، 467 گناہوں کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، اور وہ بھی تمام کبیرہ گناہ ہیں، اگرچہ بہت سے ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں اس وقت موجود نہیں ہیں، جیسے غلاموں اور باندیوں سے متعلق، اور بعض صغائر کا بھی انہوں نے شمار کبائر میں کیا ہے، محققین کے ہاں وہ کبیرہ میں ان کا شمار نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اللہ رب العزت نے ان سے بھی بڑا کام لیا ہے۔ تو ان کی الفتاوی الحدیثیہ، الخیرات الحسان، الفتاوی الکبریٰ، اس نام سے ان کی کتابیں۔ علامہ ابن حجر ہیثمی جو سا کے ساتھ ہے اس کی متوفہ ہے 807 ہجری، 807 ہجری، اور ان کی کتاب ہے مجمع الزوائد و منبع الفوائد۔ یہ جو درمیان میں کوئی بات میں فائدے کی عرض کروں یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے، اس لیے اس کو بھی آپ توجہ سے سنیں، ہو سکے تو محفوظ کریں، مستقبل میں آپ کو فائدہ دے گا۔ یہ باتیں ہم نے بھی اپنے اساتذہ سے کوئی تعارف نہیں سنا، کسی استاد نے کبھی کسی کتاب کا تعارف نہیں کرایا، یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے، الحمدللہ اس کا بڑا فائدہ ہے کہ ایک انسان عالم بن جائے، کتابوں سے مناسبت نہ ہو، علماء سے مناسبت نہ ہو، اور تحقیقی طور پر اسے پتہ نہ ہو تو اس کے علم میں پختگی نہیں آتی، اس لیے یہ چیزیں زائد نہیں ہیں، یہ آپ کے علم میں عمق کے لیے انہی چیزوں سے فائدہ ہوگا۔ جن اکابر کو اللہ نے عزت دی ہے وہ وسعت مطالعے کی وجہ سے دی،
جن کا نام اس وقت تک زندہ ہیں، وہ مصنفین اور اہل علم سے واقفیت کی وجہ سے زندہ ہے، ورنہ درس نظامی تو سب پڑھتے ہیں، درس نظامی سب پڑھتے ہیں۔ شاہ صاحب کا نام زندہ ہے تو وجہ کیا ہے؟ وہ مصنفین سے، کتابوں سے واقف تھے۔ تو ابن حجر ہیثمی جو سا کے ساتھ ہے، یہ متوفہ 807 ہجری، اور ان کی کتاب ہے مجمع الزوائد و منبع الفوائد۔ مجمع الزوائد و منبع الفوائد، اس کتاب میں 6 کتابوں کی حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا تھا۔ نمبر 1، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 360 ہجری کی المعجم الکبیر۔ نمبر 2، امام طبرانی کی المعجم الاوسط۔ نمبر 3، امام طبرانی کی المعجم الصغیر۔ اور نمبر 4، امام ابو یعلا کی مسند ابو یعلا۔ اور نمبر 5، امام ابن بزار رحمۃ اللہ علیہ کی مسند بزار۔ اور نمبر 6، مسند احمد۔ اس کتاب میں ان 6 کتابوں کی حدیثوں کو انہوں نے یکجا کر دیا۔ اور یہ جو لفظ ہوتا ہے نا زوائد، جیسے مجمع الزوائد و منبع الفوائد، زوائد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ روایات جو اگر دیگر کتابوں میں جیسے صحاح ستہ میں موجود ہیں، تو جو حدیثیں صحاح ستہ میں تھیں انہوں نے وہ اس میں نہیں لی، بلکہ اس کے علاوہ اس سے زائد کتابیں اور زائد وہ حدیثیں جو صحاح ستہ میں نہیں آئیں اور ان 6 کتابوں میں موجود ہیں، انہیں انہوں نے جمع کیا، اور اس میں انہوں نے تکرار کو حذف کیا ہے اور ابواب کی ترتیب پہ جمع کیا۔ اس لیے اس کتاب میں ان 6 کتابوں کی حدیثیں انسان کو یکجا ملے گی۔ علامہ ابن حجر ہیثمی کی بڑی خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ یہ ہر روایت کو نقل کر کے پہلے حوالہ بتائیں گے، مثلا رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر، پھر یہ حکم بیان کریں گے رجالہ رجال الثقات، رجالہ رجال الصحیح، ہر جگہ اس کا حکم ہوگا۔ یہ ایک منفرد چیز ہے، عموماً محدثین حکم حدیث کا التزام نہیں کرتے، اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی روایت پر حکم بیان کرنا، لیکن انہوں نے شروع سے آخر تک اس کا التزام کیا کہ ہر حدیث پر انہوں نے حکم بیان کیے۔ اس لیے آپ عموماً کہیں حوالہ دیکھو گے لکھا ہوگا مجمع الزوائد قال الہیثمی رجالہ رجال الصحیح، تو عموماً اس کی رائے ساتھ ذکر کی جاتی ہیں اس وجہ سے کہ یہ معتبر علماء میں سے۔ جیسے اگر ایک آدمی المستدرک علی الصحیحین، امام حاکم متوفہ 405 ہجری، اگر اس کتاب سے کوئی آدمی روایت نقل کرتا ہے المستدرک علی الصحیحین میں، تو وہ پہلے بتاتا ہے قال الحاکم علی شرط البخاری، پھر آگے وافقہ الذہبی، ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔ دیکھیں ذہبی کا تذکرہ اس موافقت میں اس لیے ضروری ہوتا ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں تساہل برتا، اس لیے اس میں بہت سی روایات موضوع بھی آ گئی۔ المستدرک علی الصحیحین میں ایک حصہ تو ایسا ہے جو بالکل مستند روایات پر مشتمل ہے، ایک ثلث اس کا ایسا ہے جس میں صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، غیر حسن لذاتی بھی ہیں، حسن لغیری بھی ہیں، اور ایک حصہ ایسا ہے جس میں نہایت ضعیف روایات بھی ہیں، موضوع اور من گڑت بھی ہیں۔ اس وجہ سے امام حاکم کی صحت اور ضعف پر محدثین جو محققین ہیں وہ اعتماد نہیں کرتے جب تک ذہبی ان کی موافقت نہ کرے۔ امام ذہبی نے یہ کیا کہ المستدرک میں نیچے صرف یہ لکھتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، موضوع، صرف حکم بیان کرتے ہیں۔ اس لیے عموماً حوالہ دیتے وقت دونوں باتیں ذکر کی جاتی ہیں کہ قال الحاکم علی شرط البخاری والمسلم ووافقہ الذہبی، ذہبی نے اگر موافقت کی ہے ٹھیک ہے، نہیں موافقت کی اور اگر ان کا حکم الگ الگ ہے تو ذہبی کی رائے الگ لکھی جاتی ہے اور امام حاکم کی رائے الگ لکھی جاتی ہے۔ تو جس طرح اس کتاب میں ہوتا ہے اسی طرح امام ذہبی نے جو علامہ ابن جوزی کی 2 کتابوں کی تلخیص کی ہے، وہاں بھی علامہ ابن جوزی کی رائے کے بعد ذہبی کی رائے دیکھی جاتی ہے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے الموضوعات، یہ 4 جلدوں میں ہے۔ موضوع روایات کو سب سے پہلے ابواب کی ترتیب پر انہوں نے جمع کیا، الموضوعات لابن الجوزی، یہ 4 جلدوں میں۔ ان سے پہلے علامہ جوزقانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے الاباطیل والصحاح والمناکیر والمشاہیر، اس میں انہوں نے الاباطیل باطل روایتوں کو بھی لیا، والصحاح صحیح روایتوں کو بھی لیا، والمناکیر منکر کو بھی لیا، والمشاہیر اور مشہور روایتوں کو بھی لیا۔ تو انہوں نے ایک کتاب ایسی کھچڑی بنا دی کہ جس میں صحیح، حسن، ضعیف، من گڑت سب آ گئے۔ اب ضرورت تھی کہ موضوع روایتوں کو الگ کیا جائے، تو اس فن کا سب سے پہلا کام یہ علامہ ابن جوزی کا تھا الموضوعات کے نام سے۔
لیکن چونکہ اس کتاب میں انہوں نے بہت سی صحیح روایات پر بھی وضع کا حکم لگا دیا، بہت سی ضعیف روایات پر بھی ان کا وضع کا حکم تھا، اور بہت سی صحیح تھی ان پہ حسن کا حکم تھا، تو ان کے مزاج میں قدریں شدت تھی، اس لیے ضرورت تھی اس کتاب کی ایسی تلخیص کی جائے جس میں حکم واضح طور پہ لکھا جائے۔ تو انہوں نے امام ذہبی نے اس کی تلخیص کی، اور اس کا نام ہے تلخیص الموضوعات لابن الجوزی، تلخیص الموضوعات، اور یہ تلخیص کس نے کی؟ امام ذہبی رحمہ اللہ نے۔ تو وہ 4 جلدوں میں کتاب ہے، اور یہ تلخیص ہے 2 جلدوں میں، اور اس تلخیص کا فائدہ کہ اس میں مقررات کو حذف کیا، اسناد کو حذف کیا، اور روایت پر یقینی طور پر جو حکم تھا اسے بیان کیا۔ اسی طرح علامہ ابن جوزی کی جو دوسری ہے العلل المتناہیہ، العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ، یہ بھی 2 جلدوں میں، اس میں انہوں نے معلول روایات کو لیا تھا، یعنی وہ روایت جو معلول ہے اس کا تذکرہ کیا۔ یہاں بھی حکم کے اندر ان سے شدت کی وجہ سے بسا اوقات صحت پہ ضعف کا، ضعف پہ صحت کا حکم لگا، تو امام ذہبی نے اس کی بھی تلخیص کی، اور اس کا نام رکھا تلخیص العلل المتناہیہ لابن الجوزی۔ تو پہلے کا نام ہے تلخیص الموضوعات، اور دوسرے کا نام ہے تلخیص العلل المتناہیہ لابن الجوزی، اور یہ دونوں کتابیں امام ذہبی رحمہ اللہ متوفی 748 ہجری کی تصنیف ہیں۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ علامہ ابن جوزی کی یہ دونوں کتابیں مفید ہیں، لیکن بعض روایات پہ حکم میں شدت آئی، اس لیے اب انہوں نے الموضوعات میں وہ روایات جو مسند احمد کی تھیں، اور ان روایات پر علامہ ابن جوزی نے وضع کا حکم لگایا، حالانکہ موضوع نہیں ہے، تو حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی 852 ہجری کی کتاب ہے القول المسدد فی الذب عن مسند احمد، القول المسدد مضبوط قول، فی الذب عن مسند احمد، مسند احمد سے ان باتوں کو میں نے دور کیا۔ ذب یذب دور کرنا، مکھی کو بھی ذباب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اسے دور کرو وہ دوبارہ آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ تو حافظ نے ان تمام کے جوابات دیے، تو نام کیا ہے؟ القول المسدد فی الذب عن مسند احمد۔ اس میں ان روایتوں کے جوابات ہیں جو علامہ ابن جوزی نے کلام کیا ہے مسند احمد کی روایات پر۔ علامہ ابن جوزی نے سنن اربعہ کی روایتوں پر جو کلام کیا، حالانکہ وہ موضوع نہیں تھی، یعنی سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، ان کے جوابات دیے علامہ سیوطی رحمہ اللہ متوفی 911 ہجری نے القول الحسن فی الذب عن السنن، القول الحسن فی الذب عن السنن، کہ میں نے سنن پر جو اعتراضات ہیں میں نے ان کو دور کیا۔ دیکھیں بخاری مسلم پہ تو کوئی قلم چلا نہیں سکتا، تو لہٰذا بخاری مسلم کے بعد باقی رہ گئی 4 کتابیں، ان 4 کتابوں پہ جو حکم لگا ان کے جوابات دے دیے علامہ سیوطی نے۔ اس پوری کتاب پر نقد کیا، یعنی جہاں جہاں انہوں نے اگر کوئی حکم بیان کیا ہے یا کوئی روایت کی سند بیان کی، اس میں کوئی ان سے تسامح ہوا یا متن لکھا، متن میں کوئی الفاظ چھوٹ گئے، تو پوری کتاب پر تعقب کیا۔ علامہ سیوطی نے نام رکھا التعقبات علی الموضوعات، یہ کتاب 1 جلد میں، التعقبات علی الموضوعات کا پیچھا کرنا کہ موضوع میں علامہ ابن جوزی جو کہہ رہے ہیں حقیقت میں وہ بات درست ہے یا نہیں، تو انہوں نے پوری کتاب پر گویا کہ رد لکھا اور اس کا نام رکھا التعقبات علی الموضوعات۔ تو گویا الموضوعات پر جو کام ہوا وہ 3 طرح سے ہوا، ایک الموضوعات کی تلخیص کی گئی امام ذہبی نے، اور ایک موضوعات میں جو مسند احمد کی روایتوں پہ کلام تھا اس کا جواب دیا حافظ ابن حجر نے، جو سنن اربعہ کی روایات تھی اس کا جواب دیا علامہ سیوطی نے، اور پوری کتاب کے اندر ایسی جو باتیں تھیں ان کے جواب دیا علامہ سیوطی نے، اور نام رکھا التعقبات علی الموضوعات۔ دیکھیں بات یہاں سے چلی تھی کہ یہ جو علامہ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ، تو میں آپ کو تعارف ہی عرض کر رہا تھا کہ امام صاحب کے حالات پر جو کتاب لکھی ہے وہ ابن حجر ہیثمی نے لکھی ہے، اور وہ ہے الخیرات الحسان، اور میں نے کہا ایک ہے ابن حجر ہیثمی سا کے ساتھ، وہ متوفی ہے 807 ہجری۔ ابن حجر جو ہیثمی سا کے ساتھ ہیں یہ علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمعصر ہیں،
اور علامہ عراقی ان کے استاد ہیں. ان کی وفات 806 ہجری میں. علامہ عراقی حافظ ابن حجر کا استاد ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا استاد ہے علامہ عراقی. علامہ عراقی کی جب وفات کا وقت تھا، کسی نے پوچھا حضرت آپ کے بعد آپ کا نائب کون ہوگا؟ انہوں نے کہا میرے بعد ابن حجر ہوگا اور میرا بیٹا ہوگا ولی الدین عراقی. ان کی وفات 827 میں ہے. تو علامہ عراقی کو اللہ نے اس فن میں بڑی دسترس دی تھی، اور یہ جو انہوں نے مجمع الزوائد لکھی ابن حجر ہیثمی نے علامہ عراقی کے کہنے پر لکھی. خود وہ فرماتے مجھے میرے استاد نے کہا کہ ایسی کتاب لکھو جس میں ان 6 کتابوں کی حدیثیں جمع ہو جائیں. دیکھیں صحاح ستہ کی حدیثیں تو جمع کر دی تھیں علامہ ابن اسیر جزری نے جامع الاصول فی احادیث رسول میں، اس میں 6 کتابوں کی جمع ہو گئی. صرف اتنا فرق ہے کہ انہوں نے ابن ماجہ کی جگہ موطا کو شامل کیا تھا. جامع الاصول فی احادیث رسول میں 6 کتابوں کی حدیثیں، لیکن ان کی اصطلاح میں ابن ماجہ کی جگہ موطا شامل ہے. تو 6 کتابوں کی حدیثیں جامع الاصول میں آ گئی، اور بقیہ 6 کتابوں کی حدیثیں آ گئی مجمع الزوائد میں. اب اگر کسی کے پاس یہ 2 کتابیں ہوں، جامع الاصول لابن اسیر، مجمع الزوائد لابن حجر ہیثمی، تو گویا اس کے پاس 12 کتابوں کی حدیثیں جمع ہو گئی. تو اس کتاب کی وجہ بھی یہی بنی کہ جب صحاح ستہ کی روایتیں یکجا ہو گئیں تو ان کتابوں میں حدیث کے اعتبار سے بہت بڑا مواد ہے. امام طبرانی کی تینوں معجم میں، اور اسی طرح ابن بزار میں، مسند ابو یعلا میں، تو اب انہوں نے ان 6 کتابوں کی حدیثیں یکجا کر دی. تو بہرحال جامع الاصول میں 6 کتابوں کی حدیثیں ہیں، اور مجمع الزوائد میں بھی 6 کتابوں کی حدیثیں ہیں، اور یہ دونوں مسلکن شافعی ہیں، ابن حجر ہیثمی بھی اور ابن حجر ہیثمی بھی. اور یہ جو ابن حجر ہیثمی جس کی میں نے بات عرض کی کہ مجمع الزوائد نامی کتاب لکھی، تو میں نے اس کتاب کی آپ کو 2 خصوصیات اہم بتائیں. نمبر 1 روایات کا اجتماع ابواب کی ترتیب پر، نمبر 2 روایت پر حکم، تمام روایات کو جمع کرنا اور اس روایت پر حکم بیان کرنا. تو یہاں بات تھی کہ امام صاحب کے مناقب پر کتاب لکھی تھی ابن بزار نے، مناقب ابی حنیفہ. تو میں نے اس مناسبت سے ایک بات آپ کو بتائی کہ امام صاحب کے مناقب پر ابن حجر نے بھی کتاب لکھی، اور اس کا نام الخیرات الحسان. یہاں ایک بات اور سمجھیں، ابن حجر کے ساتھ آگے قید لگانی چاہیے، چونکہ ابن حجر کے نام کے یہ دونوں، ایک ابن حجر عسقلانی اور ایک ابن حجر ہیثمی، جس کا میں نے عرض کیا ابن حجر ہیثمی، تو یہ 974 ہے، وہ 852 میں وفات ہے. اس لیے اگر ایک آدمی نام مطلق لکھتا ہے ابن حجر تو معلوم نہیں ہوگا کہ ابن حجر عسقلانی مراد ہے یا ابن حجر ہیثمی مراد ہے. اس لیے بہتر ہے آگے وضاحت کر دی جائے. اگر کہیں آپ کو وضاحت نہیں ملتی تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ ابن حجر کا نام کس میں آیا ہے. ابن حجر عسقلانی کا نام آپ کے سامنے حدیث، شرح حدیث اور اصول حدیث میں آئے گا. ابن حجر ہیثمی کا نام آپ کے سامنے فقہ، اصول فقہ، مناقب اور فتاوی میں آئے گا. ان کا موضوع حدیث اور اصول حدیث نہیں تھا، اور حافظ ابن حجر کا موضوع اور عنوان حدیث اور اصول حدیث تھا. تو بہرحال ابن حجر ہیثمی کی کتاب الخیرات الحسان. اسی طرح امام صاحب کے مناقب پر علامہ سیوطی رحمہ اللہ متوفی 911 ہجری کی تبییض الصحیفہ، تبییض الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ، تبییض الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ، اس میں بھی انہوں نے امام صاحب کے مناقب کو جمع کیا. اب یہ بھی شافعی ہیں. علامہ محمد بن یوسف صالحی جنہوں نے سیرت کی سب سے بڑی کتاب لکھی ہے سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد، سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد، یہ 16 جلدوں میں. سیرت پر اس سے مفصل کتاب آپ کو نہیں ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وفات تک کتاب کو لکھا محدثانہ اسلوب میں، یعنی عموماً روایتوں کی سندیں بھی بیان کی، اور کتاب کو ابواب اور فصول کی ترتیب پہ لکھا. اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معجزات ہیں انہوں نے ان کو ابواب کی ترتیب پہ الگ الگ کیا. آپ کے معجزات کا ظہور کھانے میں کہاں ہوا، پانی پہ کہاں ہوا، انسانوں پہ کہاں ہوا، جانوروں پہ کہاں ہوا، ہر معجزے کو انہوں نے بالکل الگ کیا. آپ کی مکی مدنی زندگی کو سن ہجری کی ترتیب پہ بالکل الگ الگ کر کے لکھا. تو اس لیے یہ کتاب بڑی مفید ہے. سبل الہدی والرشاد. سبل سبیل کی جمع ہے، سبیل کہتے ہیں راستے کو، تو سبل الہدی ہدایت کے راستے،
اور اسی طرح والرشاد رہنمائی اور خیر کے راستے، سبل الہدی والرشاد علی سیرت خیر العباد، خیر العباد یعنی مخلوق میں بہترین انسان کی سیرت، اور بہترین انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے بھی امام صاحب کے حالات پہ کتاب لکھی ہے عنقود الجمان، عنقود الجمان، عنقود الجمان فی مناقب امام الاعظم ابی حنیفہ النعمان۔ بہرحال یہ میں نے ضمناً آپ کو بات یہاں مناقب ابی حنیفہ کی آئی تو میں نے مناسبت سے آپ کو 3 کتابیں اور عرض کر دیں، اور عجیب اتفاق ہے ان میں کوئی بھی حنفی نہیں، تینوں کے تینوں شافعی ہیں۔ امام صاحب کی اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ آپ کے سوانح نگار اکثر شافعی، مالکی اور حنبلی۔ یہ اللہ کی طرف سے بڑی مقبولیت کی دلیل ہے کہ آپ پر اپنوں نے کم لکھا، غیروں نے زیادہ لکھا، اور انہوں نے امام صاحب کی مدح و ثنا انہوں نے سب سے زیادہ کی۔ تو یہ ابن بزار کی بات چل رہی تھی کہ ان کی 2 کتابیں ہیں، نمبر 1 الفتاوی البزازیہ اور نمبر 2 مناقب امام الاعظم ابی حنیفہ۔ حاجی خلیفہ رحمہ اللہ نے اس فتاوی بزازیہ کا جو تعارف کشف الظنون میں لکھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں فتاوی کو، واقعات کو دلیل کی روشنی میں ذکر کیا ہے، راجح مسائل ذکر کی۔ اس میں امام ابو سعود رحمہ اللہ کا قول لکھا، یہ بہت بڑے عالم اور فقیہ گزرے۔ ان سے کسی نے کہا کہ آپ فتوے پر کتاب کیوں نہیں لکھتے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس الفتاوی البزازیہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں موجود ہے۔ کہا اس کتاب کے ہوتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے میں کوئی اور کتاب لکھوں۔ یعنی فتاوی بزازیہ اس قدر مقبول کتاب ہے کہ اس دور کے علماء نے اس وجہ سے کوئی اور کتاب نہیں لکھی کہ اس کتاب کے ہوتے ہوئے کسی دوسری کتاب کی فی الجملہ ضرورت نہیں رہتی۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے بھی الفوائد البہیہ میں اس کتاب کے تعارف میں فرمایا طالعت الفتاوی البزازیہ فوجدته مشتملا علی مسائل یحتاج الیہا مما یعتمد علیہا۔ میں نے فتاوی بزازیہ کا مطالعہ کیا اور میں نے اس کو پایا کہ یہ مشتمل ہے ایسے مسائل پر جس کی طرف انسان محتاج ہوتا ہے، اور یہ وہ مسائل ہیں جو معتمد ہیں، قابل اعتماد مسائل ہیں۔ یعنی یہ جو فتویٰ ہے یہ قابل اعتماد فتاوی میں سے ہے۔ یہ فتاوی بزازیہ آپ کے پاس جو عالمگیری کا نسخہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کا ہے اس کے آخری 3 جلدوں میں یہ فتاوی بزازیہ حاشیے میں، اور اس کی ابتدائی جو جلدیں ہیں 3 اس میں فتاوی قاضی خان ہے۔ فتاوی عالمگیریہ جو مکتبہ رشیدیہ کا نسخہ ہے اس کی ابتدائی جلدوں کے حاشیے میں جو فتویٰ ہے وہ فتویٰ قاضی خان ہے، اور اس کی آخری 3 جلدوں میں جو حاشیے پر فتویٰ ہے وہ فتاوی بزازیہ۔ تو گویا یہ جو فتاوی عالمگیری کا نسخہ ہے اس میں 3 فتاوی آ گئے، فتاوی عالمگیری اندر آ گیا، اور ابتدائی 3 جلدوں میں قاضی خان آ گیا، اور آخری 3 جلدوں میں بزازیہ۔ گویا اس میں یہ تینوں فتاوی، لیکن چونکہ اس سے استفادہ مشکل ہے اس وجہ سے کہ اس میں اعلام ترقیم نہیں ہے اور عبارت کو بہت آپس میں ملا کے لکھا گیا ہے، ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابت ہے، استفادہ مشکل، اس لیے بہتر ہے آپ قدیمی کتب خانے کا نسخہ لیں۔ اور انہوں نے ان تینوں فتاوی کو الگ الگ شائع کیا ہے، کیمپٹرائز طور پہ اس کی پہلے انہوں نے یعنی تمام فتاوی جتنے بھی ان کی اعلام ترقیم کی گئی ہے اور ان کی جدید انداز میں کمپوزنگ کی گئی ہے، اغلاط کی تصحیح کی گئی ہے۔ بیروت سے بھی اسی طرح یہ چھپا ہے، الفتاوی العالمگیری 6 جلدوں میں الگ، اور فتاوی قاضی خان اس کو انہوں نے چھاپا ہے 3 جلدوں میں الگ، اور فتاوی بزازیہ کو بھی 3 جلدوں میں الگ۔ تو اس لیے اگر کسی کی وسعت ہو تو وہ قدیمی کا نسخہ لے گا تو استفادہ کر سکے گا۔ عالمگیری کے نسخہ برکت کے لیے ہے، اگر گھر میں رکھنا ہے برکت کے لیے تو عالمگیری رکھیں، اگر استفادہ کرنا ہے تو آپ بیروت کا نسخہ یا قدیمی کا نسخہ رکھیں۔ عموماً ہمارے ہاں چونکہ فتویٰ رشیدیہ کے نسخے سے دیا جاتا ہے تو آدمی فتویٰ تو اس سے دے جو ایک ترتیب چلی آ رہی ہے، لیکن اپنے استفادے میں وہ رکھیں، انشاءاللہ اس میں کتاب سے آدمی کما حق و استفادہ کر سکے گا۔ نمبر 79 فتاوی قاری الہدایہ۔ علامہ سراج الدین عمر بن اسحاق غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 829 ہجری، یہ علامہ ابن حمام رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ یہ فتاوی 280 سوالات پر مشتمل ہے جن کا تعلق مختلف ابواب سے ہے، البتہ زیادہ تر اس میں مسائل کا تعلق معاملات سے ہیں۔
اور اس فتوے سے بھی علماء نے بڑے اقتباسات نقل کیے ہیں، خاص طور پہ علامہ طحطاوی متوفہ 1231 ہجری، یہ علامہ شامی کے استاد ہیں، علامہ طحطاوی علامہ شامی کے استاد ہیں، اور ان کے اس وقت 2 حواشی طبع ہیں، ایک ہے حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح شرح نور العزا، ایک ہے حاشیۃ الطحطاوی علی الدر المختار۔ علامہ طحطاوی کے کتنے حاشیے طبع ہیں؟ 2۔ نمبر 1 حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح شرح نور العزا، کتاب کا تعارف آئے گا، نور العزا یہ متن ہے، پھر مصنف نے خود اس کی شرح لکھی ہے، اس کا نام ہے مراقی الفلاح، تو وہ شرح ہو گئی نور العزا، پھر اس پر یہ علامہ طحطاوی نے حاشیہ لکھا، تو اب پورا نام ہوگا حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح شرح نور العزا، اور دوسرا ان کا حاشیہ حاشیۃ الطحطاوی علی الدر المختار۔ الدر المختار پر اس وقت مطبوعہ حواشی معروف 2 ہیں، حاشیۃ الطحطاوی علی الدر المختار اور رد المختار علی الدر المختار، ایک علامہ شامی کے استاد کا ہے، ایک علامہ شامی کا اپنا ہے، اس لیے جب آپ حوالہ دیں گے تو اگر علامہ شامی کا ہے تو پھر آدمی یوں صراحت کرے کہ رد المختار علی الدر المختار یا حاشیہ ابن عابدین، اور اگر طحطاوی کا ہے تو صراحت کی جائے گی حاشیۃ الطحطاوی علی الدر المختار، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ بات علامہ شامی کی ہے یا ان کے استاد کی ہے۔ حاشیہ طحطاوی 4 جلدوں میں طبع ہے، علامہ شامی کا تو حاشیہ 12 جلدوں میں طبع ہے مکتبہ رشیدیہ سے بھی، تو وہ 12 جلدوں میں ہے، تعارف انشاءاللہ آگے آئے گا، اور ان کے جو استاد ہیں ان کا حاشیہ 4 جلدوں میں۔ اس حاشیے کا ایک اہم فائدہ، علامہ طحطاوی بڑے محقق عالم تھے، اور کئی ایسی جزیات آپ کو طحطاوی میں ملیں گی جو آپ کو دیگر فتاوی میں نہیں ملیں گی۔ مثلا اب یہ جو بات ہے کہ اقامت میں جس طرح کے بدعتی کھڑے ہوتے ہیں جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور وہ لوگ اس وقت کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس وقت کھڑے ہونے کا حکم ہے، اب وہ جو ہماری فقہی عبارات سے استدلال کر رہے ہیں اس کا جواب حاشیہ طحطاوی میں انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی تاخیر، اس سے زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے کھڑے ہونے میں، زیادہ سے زیادہ تاخیر اگر ہو گئی کھڑے ہونے میں تو حی علی الصلاح تک ہو، اس سے زیادہ تاخیر نہ ہو۔ یہ مطلب نہیں کہ کھڑے اس وقت ہو جب حی علی الصلاح کہا جائے، حی علی الصلاح کے کہتے وقت کھڑا نہیں ہونا۔ اگر ایک آدمی کو اقامت میں کھڑے ہونے میں تاخیر ہو گئی تو کہاں تک گنجائش ہے؟ حی علی الصلاح تک، مطلب یہ نہیں کہ کھڑا اس وقت ہونا۔ اب یہ صراحت کسی اور نے نہیں کی، اور یہ ایک معتبر عالم ہے، انہوں نے وضاحت کر دی کہ ہماری کتاب میں اگر یہ مسئلہ آ رہا ہے تو اس کے یہ مراد ہے۔ تو اس وجہ سے وہ جزیات جو جن کا سمجھنا دشوار ہو یا جن سے باطل استدلال کر رہا ہو، آپ کو اس کی اچھی شرح اور حل حاشیہ طحطاوی میں ملے گا۔ علامہ شامی رحمہ اللہ اکثر نقل کرتے ہیں، اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لیتے، اس لیے جب آگے بات آئے گی یہ عموماً مسئلہ پہلوں سے لکھ کر آخر میں فتعمل فتدبر یہ کہہ کر ذمہ داری ڈال دیتے، خود غور کرو، خود فکر کرو۔ بڑے محتاط عالم گزرے، اپنے اوپر کوئی ذمہ داری۔ علامہ طحطاوی اپنی ذمہ داری پہ مسئلے بیان کرتے ہیں، چونکہ فقی عالم تھے اس لیے جہاں یہ دیکھتے مناسبت سے بیان کر دیتے، لیکن علامہ شامی اپنی ذمہ داری پہ کوئی بات نہیں لیتے، وہ اکثر ناقل ہیں، ان کو جو کہ مسائل پہلے ملے انہوں نے اس کو یکجا کیا۔ تو میں بات آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کے حواشی اس وقت کتنے ہیں؟ 2، حاشیہ طحطاوی علی مراقی الفلاح اور حاشیہ طحطاوی علی الدر المختار۔ نمبر 80 جامع المزمرات والمشکلات، یہ امام یوسف بن عمر بن یوسف المعروف نبیرہ عمر بزار رحمہ اللہ متوفہ 832 ہجری کی تصنیف ہیں، اور یہ مختصر القدوری کی شرح۔ اس شرح میں انہوں نے مختلف رموز اختیار کی، الالف سے اشارہ کیا الانفع نامی کتاب کی طرف، المیم سے اشارہ کیا الینابیع والمنافع کی طرف، الہا سے اشارہ کیا ہدایہ کی طرف، اور البا سے انہوں نے اشارہ کیا المغرب کی طرف۔ اس کے شروع میں ایک فصل ہے جس میں فقہا اور فقہ کی منقبت سے متعلق انہوں نے مسائل اور مباحث لکھے، ایک فصل اہل سنت والجماعت کی وضاحت پر ہے، اور ایک فصل میں یہ وضاحت کی ہے کہ فتویٰ دینا کس کے لیے جائز ہے اور کس کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن یہ کتاب بھی غیر مطبوع ہے، تو اس کا تذکرہ تو ملتا ہے لیکن یہ کتاب طبع نہیں۔ تو یہ 80 کتابوں کا تذکرہ ہو چکا ہے، ایک کتاب آپ کے پاس ہے، آپ کوشش یہ کریں
بات چل رہی تھی احناف